ناظرین کرام، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتابت، کتاب اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ رب العزت کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود اور احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے اس سے ایک قول کے مطابق مراد جنت کی زمین ہے، جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین بھی مراد ہے، جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ تاریخ مسعودی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر عبرانی زبان میں زبور نازل فرمائی تھی، جس میں 150 صورتیں تھیں۔ ان کا تہائی حصہ تو آپ سے متعلق ہے، تہائی بخت نصر کے اذکار اور تہائی آپ کے مستقبل کے احکام پر مشتمل تھا۔ اس میں کچھ حصہ اہل ثور کے اذکار کا ہے اور کچھ ترغیب و تمجید اور ترہیب پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے متعلق کچھ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اطراف و جوانب کے لوگ آپ کی ہیبت سے بہت متاثر تھے، اور یہی حال آپ کے کچھ مخالفین اور دشمنوں کا بھی تھا۔ آپ نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی، اس کا ایک حصہ محراب داؤد کہلاتا تھا، جو ہمارے زمانے یعنی 332 سن ہجری تک موجود رہا۔ طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا ابشالوم نامی پیدا ہوا، یہ ان کی اولاد اکبر تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل میں 3 پشتوں تک سلطنت اور نبوت ساتھ ساتھ رہی۔ ناظرین کرام، قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح
निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लेस फ़ौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता था। लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फ़ैसले कर रखे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फायज़ फरमाया। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म अता फरमाया। सुद्दी कहते हैं कि जब वो लोग जालूत और उसकी फ़ौज के आमने सामने हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, जितना सब्र है सब हम पर उंडेल दे और हमें साबित कदम रख। इस लश्कर में दाऊद के वालिद और उनके 13 बेटे भी शरीक थे। उनमें सबसे छोटे दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने भी नहर पार की थी। एक दिन दाऊद ने आकर अपने वालिद से कहा, जब भी मैं कोई तीर निशाने पर लगाता हूँ तो वो तीर उसे फाड़ देता है। ये सुनकर बाप ने कहा, ए बेटे, तुझे खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ तेरे तीर के निशाने पर रखा है। दाऊद अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर अपने वालिद के पास आए और कहा कि मैंने पहाड़ों के दरमियान तीर को भागते हुए देखा। मैं उस पर सवार हो गया और उसके कान पकड़ लिए, मगर उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। इस पर बाप ने कहा, ए बेटे, खुश हो जाओ, ये नेक खबर है जो अल्लाह ताला तुझे अता करेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। आपके वालिद आपको पीछे छोड़ देते थे ताकि आप अपने वालिद और भाइयों के लिए खाना लेकर आएं। तारीख़ तबरी में है कि शमूईल अलैहिस्सलाम के पास एक सींग आया जिसमें तेल और लोहे का तनूर था। उन्होंने ये तालूत के पास भेजा और ये पैगाम दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा उसकी निशानी ये है कि ये सींग उसके सर पर पूरा आ जाएगा और ये तेल उसके सर पर लगाया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी कतरा नीचे नहीं गिरेगा। ये सींग उस शख्स के सर पर परिंदे अकलील की तरह लगेगा और अगर उसका सर तनूर में दाखिल हो गया तो उसे भर देगा। तालूत ने तमाम बनी इसराइलियों को बुलाया और उन पर तजुर्बा किया, लेकिन किसी के सर को उसके मुताबिक न पाया। जब सब फारिग हो गए तो तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद से कहा कि आपका कोई ऐसा आदमी रह गया है जो यहाँ मौजूद ना हो? फरमाया, मेरा बेटा दाऊद रह गया है, वो हमारे लिए खाना लेकर आता ही होगा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो रास्ते में 3 कंकरियों से उनका गुज़र हुआ। उन्होंने कहा, ए दाऊद, हमें पकड़ लो और हमारे ज़रिए जालूत को कत्ल कर दो। आपने उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तालूत ने ये ऐलान कर रखा था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा और उसके नाम की मोहर अपने मुल्क पर जारी रखूंगा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो उनके सर पर सींग को आजमाया गया, वो पूरा उतरा, और जब तेल को आजमाया गया तो उसका कोई एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। आप ज़रा कमज़ोर थे और रंग भी ज़रा ज़र्द था, जिसकी वजह से तनूर आप पर पूरा आ गया। फिर आप जालूत की तरफ बढ़े। जालूत बड़े डील डौल वाला आदमी था। जब उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके दिल में बड़ा रौब बैठ गया, लेकिन वो कहने लगा, ए जवान, तू वापस लौट जा, इसलिए मुझे तुम पर रहम आ रहा है, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। आपने फरमाया, मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूँ। आपने वही कंकर निकाले और अपने गुलेल में रख कर उसे मारना शुरू कर दिया। जब भी कोई कंकर फेंकते तो उस पर कोई नाम लेते। पहले कंकर पर कहा इब्राहीम के नाम पर, दूसरे कंकर पर कहा इसहाक के नाम पर, तीसरे कंकर पर कहा कि ये इसराइल के नाम पर। आपने फिर फेंका और गुलेल को घुमाया और एक पत्थर फेंका जो उसकी आंखों के दरमियान लगा और आपने उसे कत्ल कर दिया। फिर उसी तरह आप उन लोगों को कत्ल करते रहे। फिर तालूत ने अपनी बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी और आपके नाम पर मोहर जारी कर दी। ये देखकर लोग दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हुए और आपसे मोहब्बत करने लगे।
تاریخ مسعودی میں اس انعام و اکرام کی تفصیل اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو طالوت نے چاہا کہ جالوت سے جنگ کے سلسلے میں اپنے مذکورہ بالا وعدے سے پھر جائے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم کا التفات دیکھ کر اس نے اپنی تہائی سلطنت اور تہائی مال و منال ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی، اپنے خدام میں سے بھی 1/3 ان کو دے دیے۔ طبری کے مطابق جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طالوت انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی قیام گاہ میں شراب کا مٹکا رکھ دیا۔ طالوت جب قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے مٹکے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ پھٹ گیا اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ کس قدر شراب پینے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے اس کے گھر آ گئے۔ اس وقت طالوت سویا ہوا تھا۔ آپ نے 2 تیر اس کے سر کے پاس اور اس کے قدموں کی جانب اور 2 تیر دائیں اور بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے۔ جب طالوت کی آنکھ کھلی تو اس نے سب پہچان لیا کہ داؤد آئے تھے اور کہا کہ اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ مجھ سے بہتر ہیں، اگر میں اس پر قابو پاتا تو اسے قتل کر دیتا، لیکن اس نے مجھ پر قابو پایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر طالوت ایک روز سوار ہو کر جنگل میں جا رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آج میں داؤد کو ضرور قتل کروں گا۔ داؤد علیہ السلام جب بھاگتے تو انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ آپ طالوت گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے ہو لیا اور داؤد علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک غار میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے۔ جب طالوت غار کے دہانے پر پہنچے تو وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر داؤد اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ یہی سوچ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ طالوت کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنے تان کا نشانہ بنایا۔ طالوت کی یہ حالت ہو گئی کہ جو بھی اسے داؤد کو قتل کرنے سے منع کرتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ بہت سے لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اسم اعظم معلوم تھا۔ اس نے ایک خباز آئی کو طالوت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس خباز کو طالوت پر رحم آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑ جائے، اور اسے چھوڑ دیا۔ جالوت کو موت کے منہ میں بھیجنے پر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔